میں اپنے بوڑھے والد کو عمرے پر بھیجنا چاہتا تھا، مگر جب بھی کوشش کرتا میرا بھاری نقصان ہو جاتا۔ جب ٹکٹ ملی تو اسی دن ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ گنہگار تھا اس لیے عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ ابا کے 40ویں کے بعد میں ان کے نام کا عمرہ کرنے پہنچا تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی حیرت سے میری آنکھیں، رات 12:30 بجے کا وقت تھا جب میں نے اپنے گھر میں ہلچل محسوس کی۔ کھڑکی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ خیر ہو، کہیں گھر میں چور ہی نہ گھس آئے ہوں۔ اس سے پہلے میں بیڈ سے نیچے اترتا کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے کہ اندر آنے والے 3 نقاب پوش افراد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ میرا شک صحیح تھا، وہ گھر لوٹنے آئے تھے۔ میری بیوی نے انہیں دیکھ کر چیخ ماری تو اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر آواز نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میرے بچے سہم گئے تھے، ہم مڈل کلاس لوگ تھے، 2 وقت کی روٹی کھانے والے، ایسے میں ہمارے گھر چوری کا گھس آنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ نقدی اور زیور بینک کے لاکر میں تھا اور کیش میں رکھتا نہیں تھا گھر میں، لیکن میں یہ سوچ کر پسینے میں بھیگ گیا کہ میں نے ابا کے عمرے کے لیے جو پیسے سنبھال رکھے تھے کہیں وہ ان چوروں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ ان پیسوں کے علاوہ تو گھر میں پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا، لیکن سب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ آخر ایک چور نے الماری کے نچلے خانے سے ایک شاپر میں لپٹے ہوئے وہ پیسے نکال لیے۔ آج ہی لاکر میں لا کر رکھے تھے۔ وہ چور جیسے یہی پیسے لینے آئے تھے، انہوں نے پیسے پکڑے اور خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ اگلے دن بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا کہ جب ابا جان نے مجھ سے پوچھنے آئے کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم نے میرے عمرے کی ٹکٹ کے لیے پیسے رکھے تھے تو کیا تم نے ٹکٹ کروا دی؟ اور میں شرم کے مارے ان سے نظریں نہ ملا پایا کہ ان کو کیا کہوں کہ ان کا بیٹا یہ خواہش ہی نہیں پوری کر پا رہا کہ وہ عمرے پر چلے جائے۔ ابا کی بات سن کر میری بیوی نے مجھے دیکھا اور میرا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا۔ تیز لہجے میں میرے باپ سے کہنے لگی، ابا جان میرا خیال ہے آپ عمرے پر جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ہر بار جب بھی ہم آپ کے عمرے پر جانے کے لیے پیسے جوڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کے نصیب میں عمرہ ہے ہی نہیں۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اسے چپ کروانا چاہا، لیکن اسی بڑی مانس نے غصے میں آ کر ابا کو سب کچھ بتا دیا جو میں ہرگز نہیں بتا کر پریشان کرنا چاہتا تھا۔ ابا چونک گئے اور مجھ سے معاملہ دریافت کیا تو میں نے انہیں سب بتایا کہ کیسے میں نے کمیٹی پہلے لا کر ان کے عمرے پر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ کل ہی جا کر ٹکٹ بک کروا لوں گا، لیکن جانے کس نے مخبری کر دی اور چور آ کر وہ پیسے لے کر چلے گئے۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب ضرور بتائے گا۔ میں نے اپنے باپ کو یوں اداس واپس جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ میرے باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بان کر پالا تھا، اکلوتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میری بے حد لاد بھی اٹھائے۔ ابھی حیثیت سے بڑھ کر مجھے اچھا کھلایا پلایا اور تعلیم دلوائی۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں پڑھ کر کوئی بڑا افسر بنوں اور اپنے باپ کا فخر بنوں، مگر میری بری قسمت کہ مجھے کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی۔ کئی سال میں کوشش کرتا رہا، ادھر ادھر نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن میری قسمت میں بینک میں جاب لکھی تھی سو مجھے وہی کرنی پڑی۔ جس دن میری پہلی تنخواہ ملی تو میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ لا کر اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھی تو انہوں نے میرے پیسے مجھے واپس لوٹاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ پیسے تمہاری محنت کی کمائی ہیں، تم ہی اسے رکھو۔ آج تک تم سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کروں۔ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو گے تو میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا۔ اس وقت تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اپنے 2-3 تنخواہیں جمع کروں گا تو ویزا لگ جائے گا اور ایک اور تنخواہ کی ٹکٹ لگ جائے گی۔ میں نے کچھ مہینے بچت کی اور اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ابا کے لیے عمرے پر جا سکوں۔ ابا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے وہ پیسے ابا کو لا کر دیے
تو وہ کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں اپنے دوست کے چلتے چلاتے کاروبار میں ان پیسوں کو انویسٹ کر دوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد مجھے اتنا منافع دینا شروع کر دے گا کہ میں آرام سے ہر ماہ عمرہ کر سکوں گا۔ مجھے ابا کے اس دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے یہ معاملہ کچھ کھٹک رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ابا کو دھوکہ ہی نہ دے دے۔ لیکن پھر سوچا کہ وہ ابا کے دوست ہیں اور میرے بابا مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں مشورہ دوں گا تو ان کو برا لگے گا، اس لیے میں چپ ہو گیا، پیسے ابا کو دے دیے۔ لیکن میرا شک بالکل درست ثابت ہوا جب 2 ماہ کے بعد میں نے ابا سے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کہ منافع کا کیا ہوا اور کب کا رہا ہے، آپ عمرے کے لیے کب جا رہے ہیں؟ تو وہ شرمندہ سے ہو کر روئے گئے اور ان کے چہرے پر لکھی داستان میں صاف پڑھ سکتا تھا کہ ان کے دوست کے پیسوں کے لالچ میں ان کو دھوکہ دے دیا۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ آپ فکر مت کریں، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں آپ کے لیے پھر سے پیسے جمع کروں گا اور آپ کو عمرے پر بھیج کر رہوں گا۔ میرے ابا جان بہت خوش ہوئے اور مجھے جی بھر کر دعائیں دیں، اگرچہ مجھے برا لگا تھا کہ نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کی رضا جان کر میں چپ ہو گیا۔ ادھر سارے محلے اور سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ میں نے اپنے ابا کو عمرے کے لیے پیسے دیے اور انہوں نے وہ گما دیے۔ سب میرے باپ کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن میں نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے باپ کو کوئی بات بھی نہ کرے، میں دوبارہ عمرے پر جانے کے لیے پیسے دوں گا۔ انہی دنوں میری ملاقاتیں اپنی ایک کولیگ شازیہ سے روز بروز بڑھنے لگیں۔ مجھے شازیہ بہت پسند آئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا اسے۔ میں اپنے باپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم دیتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے اخراجات پورا کر لیں، لیکن ایک دن مجھے دھچکا لگا جب میرے کزن بلال نے مجھے جھگڑتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس عمر میں بھی اپنے باپ سے کام کرواتے ہو۔ میں تو شرمندہ سا ہو کر رہ گیا اور حیرانی سے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں بھلا اپنے ابا سے کام کیوں کرواؤں گا؟ وہ تو سارا دن گھر پر ہی رہتے ہیں۔ اصل میں اور میری بیوی صبح گھر سے باہر نوکریے چلے جاتے ہیں اور ابا گھر پر ہی رہتے ہیں، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری پیٹھ پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا کزن بلال مجھے کہنے لگا میں نے چچا کو دیکھا تھا، وہ ایک فیکٹری میں منشی کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بالکل اچھا نہیں لگا کہ میرا باپ اس عمرے میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ان کے لیے کیا کمی رکھی ہے جو وہ اس طرح مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ابا کے عمرے پر جانے کی بہت خواہش تھی اور میں تو اپنی شادی کے بال بھول ہی گیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے طور پر عمرے جانے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہوں۔ میں بہت نادام ہوں کہ اپنے باپ کو اتنی بڑی خواہش کیسے بھول سکتا ہوں۔ خیر مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ میری بیوی بھی کماتی تھی، لیکن پھر بھی جس طرح مہنگائی ہو گئی تھی عمرے کے لیے اچھے خاصے پیسے نکالنا ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھا، لیکن میں نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ یہ کر ہی رہوں گا۔ آخر بڑی مشکلوں سے بچت کی اور دوسری بار ابا کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور اس بار میں پیسے اپنے ایک دوست کو دیے کہ وہ ابا کا ویزا اور عمرے کی ٹکٹ کا انتظام وغیرہ کر دیں، لیکن اس بار بھی شاید قسمت میں نہیں تھا۔ وہ مجھے کبھی کچھ کہہ دیتا اور کبھی کچھ کہتا ٹکٹ نہیں مل رہی، کبھی کہتا ویزا نہیں لگ رہا، اور اس طرح کے 100 بہانے تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے پیسے مجھے واپس کر دے تو وہ کہنے لگا میں بھیج دوں گا، ابھی مجھ سے استعمال ہو گئے ہیں۔ میں تو سر پکڑ کر ہی رہ گیا، خدایا یہ کیسی آزمائش ہے۔ میں تو اپنے باپ کا بھلا سوچ رہا تھا، اس کی دورانیہ خواہش پوری کرنے کے لیے انتظام کر رہا تھا، لیکن ہر بار نقصان ہی ہو رہا تھا۔ میری بیوی کو بھی جب پتہ چلا تو اس نے میرے دوست کو کافی باتیں سنائیں کہ آج کل کا زمانہ ہی نہیں رہا، بنتا اعتبار کس پر کرے۔ پھر مجھے کہنے لگی اب چھوڑ دیں، میرا نہیں خیال کہ ابا کی قسمت میں جانا لکھا ہے، لیکن میں نے خود کو تسلی دے دی اور دلاسا دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میری آزمائش ہو، مجھے ایک اور کوشش کر لینی چاہیے۔ میری بیوی بالکل بھی راضی نہیں تھی،
کہ دوبارہ پیسے ڈبونے کے بعد تیسری بار کوشش کروں، لیکن میں نے اسے چپ کروا دیا۔ یا ابا بیچارے الگ ہی اپنی جگہ شرمندہ تھے کہ میری وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ابا کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دوران میرے گھر بچوں کی پیدائش ہو گئی اور میرے لیے خرچہ نکالنا بھی بہت مشکل ہو گیا، تو عمرے کے لیے میں پیسے کا انتظام کہاں سے کرتا؟ لیکن میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے، اس لیے میں نے ابا کے عمرے پر جانے کے لیے الگ سے ایک کمیٹی ڈالی۔ اس بات کو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا اب بھی کبھی کبھار کام پر جاتے ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے کہنے پر خاموش ہو گیا کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہی ہے اور اس طرح سے اپنی کمائی کو خود پاری خرچ کر رہ سکتے ہیں، تو میں ان کو منع نہ کروں۔ کچھ دن میری ابا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ صبح دفتر کو جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا تو مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہ ملی۔ ایک دن ان کے کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے ان کے کھانسنے کی آواز سنی تو میں اندر چلا آیا۔ دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں سے بیمار تھے اور مجھے علم ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت ندامت محسوس ہوئی۔ ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، ابا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولے، اصل میں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ محلے کی ڈسپینسری سے دوائی لے کر آیا تھا، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ آخر وہ پیسوں کا کرتے کیا ہے۔ میری طرف سے بھی انہیں معقول رقم مل جاتی تھی اور وہ خود بھی کماتے تھے، تو آخر اتنے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ ان کا تو کوئی خرچ بھی نہیں تھا، لیکن میں ان سے بات پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ رہا اور اسی وقت خود کو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کوئی ضروری ٹیسٹ کیے تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ ابا کو آخری سٹیج کا کینسر ہے اور ان کے پاس تھوڑے دن ہیں۔ یہ سن کر ایک بیٹے کو جتنا دکھ لگ سکتا تھا، مجھے بھی اتنا ہی دکھ محسوس ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے باپ کی آخری خواہش ہر صورت میں پوری کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ لیکن شکر ہے کہ میری کمیٹی نکل آئی اور میں نے پیسے لا کر گھر رکھے کہ میں اب خود سارے کام کروں گا، ابا کے لیے ٹکٹ اور ویزے کا انتظام خود کروں گا۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکو آئے اور ساری رقم چرا کر لے گئے۔ سب رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو مجھے کہنے لگے، تمہارے باپ نے ضرور کچھ گناہ کیے ہوں گے، تبھی تو اسے رب کے گھر سے بلاوا نہیں آ رہا، ورنہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی شدت رکھے اور اب اسے وہ اپنے گھر نہ بلائے۔ تم نے تو اتنی بار پیسے اکٹھے کیے، لیکن ہر بار تمہارا نقصان ہوا، تو اب یہ خواب چھوڑ دو۔ جانے کیوں لوگوں کو لگتا تھا کہ میرے باپ نے کوئی بہت ہی سنگین گناہ کر دیا ہے، جو اللہ ان کو اپنے در پر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں رات بھر بہت رویا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے میں اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کروں۔ خدا کی قدرت کے دنوں کے بعد ہی مجھے آفس کی طرف سے عمرے پر جانے کا پیکج ملا، تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ میں اپنی جگہ اپنے باپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ دفتر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اب تو پیسے بھی نہیں لگنے تھے۔ ٹکٹ اور ویزا سب کچھ دفتر والوں کی جانب سے ہی تھا۔ جس دن ٹکٹ ملی میں اسی دن بہت زیادہ خوش تھا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں دفتر سے جلدی چھٹی لے کر گھر کو بھاگا، جا کر اپنے والد کو یہ خوشخبری سنا سکوں، لیکن آگے کا منظر میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ چارپائی سفید چادر بچھائے میرے باپ کی میت رکھی پڑی تھی۔ وہ انتقال کر گئے تھے۔ ٹکٹ اور باقی کاغذات میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ ابا کی میت کو دفنانے کے بعد بھی یہی چمگوئیاں جاری تھیں کہ جانے مرحوم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ اسے عمرے کی سعادت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ یہی خواہش دل میں لیے بیچارہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو میں نے ایک شخص کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، تم میرے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا،
तुम मुझसे क्या पूछते हो, सारे मोहल्ले से पूछ लो कि तुम्हारा बाप का चाल चलन कैसा था। तुम मियाँ बीवी तो सारा दिन दफ्तर में गुजार कर रात को वापस आते थे। तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारा बाप तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुल खिलाता रहा है। हमने कई बार कुछ 2-3 जवान लड़कियों को तुम्हारे घर आते देखा था। तुम्हारे बाप से पूछा तो उल्टा हम पर ही नाराज होने लगा कि तुम्हारा इस मामले में मुदाखलत करने वाले कौन होते हो। अगर वो नहीं आती थी तो वो खुद ही इनके घर चला जाता था। ये बातें सुनकर मेरा दिमाग दंग रह गया कि ये सब मुझे क्यों नहीं पता। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर कौन सी औरतें आती थी। इतने में दरवाजे से कुछ औरतें बाहर निकलीं तो एक मोहल्ले वाला कहने लगा, यही औरतें जो अभी अभी बाहर निकली हैं, तुम्हारे घर मौजूदगी में अक्सर तुम्हारे घर आती थी और ये आना जाना कई सालों से जारी था। हमें तो लगा था कि तुम ये सब जानते हो, लेकिन अपने बाप की इज्जत और मरवत में खामोश रहते हो। मैं भागकर इन औरतों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन इतने में मानो की मौजूदगी में ये मुनासिब नहीं था, इसलिए रुक गया। मैंने इनका चेहरा नज़रों में रख लिया ताकि अगर कल परसों या जब कभी मुझे वो अपने पास देखें तो मैं इनसे इस बारे में सवाल ज़रूर कर सकूं, क्योंकि वो अजनबी औरतें थी और मैं इनसे कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन मैंने एक मोहल्लेदार से इन औरतों का एड्रेस पूछा तो वो कहने लगा कि किसी को भी नहीं पता कि वो औरतें कहाँ से आती हैं और कहाँ पर चली जाती हैं। लेकिन मैंने एक दिन तजस्सुस में इनका पीछा किया था। मुझे इनके घर का मालूम है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं इसके साथ बस्ती से काफ़ी दूर एक कच्चे इलाके में आया और एक कच्चे मकान के दरवाजे पर दस्तक दी तो इन्हीं औरतों ने दरवाज़ा खोला, जिनको कल मैं अपने घर पर देख चुका था। मुझे देखते ही उस औरत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये इलाका कच्चा था और यहाँ पर तकरीबन सभी घर कच्चे थे। मुझे इनके दरवाजे पर देखकर इस पास के काफ़ी मर्द वहाँ पर इकट्ठे हो गए और इस औरत से पूछा, ये कौन है? तो इसने कपकपाते हुए लहजे में कहा, यह गुलाम फरीद का बेटा है। इसके मुंह से अपने बाप का नाम सुनकर चौंक गया कि वो अजनबी औरत मेरे बाप को कैसे जानती है। जब इस औरत से पूछने ही लगा था कि आप कौन है, लेकिन इसने जल्दी से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कुछ ना समझते हुए वहाँ से वापस आ गया। इस औरत और इसकी बेटी का चेहरा जैसा है मेरे जहन पर चिपक कर रह गया था। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। कभी कुछ ख्याल आ रहा था तो कभी कुछ, लेकिन मैं अपने मरहूम बाप के बारे में गलत ना सोच सकता था, ना ही सुन सकता था। कुछ दिनों के बाद आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने वालिद की तरफ से उम्रा करूं। सारे इंतज़ामात किए और इस बार बगैर किसी रुकावट के मैं उम्रे के लिए रवाना हो गया। उम्रे के बाद नवाफल पढ़ने के लिए मैं खाना काबा की तरफ चला आया। मुझे वहाँ पर थोड़ी सी जगह खुशकिस्मती से मिल गई तो मैंने अपना जाय नमाज वहाँ पर बिछा लिया। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र खाना काबा के पास औरतों पर पड़ी। इनका चेहरा देखते ही मैं चौंक गया। वो तो वही अजनबी औरतें थी जिनको मैं भूल नहीं पा रहा था। वही अजनबी औरतें जो मेरे वालिद की वफात वाले दिन हमारे घर पर मौजूद थीं और जिनके पीछे मैं इस कच्चे इलाके में भी गया था। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही थी कि वो यहाँ पर उम्रा करने कैसे आ सकती हैं। वो लोग तो इतने गरीब थे कि इनके पास बुनियादी सहूलियात तक नहीं थी और अब वो यहाँ पर इतनी शान से उम्रा कर रही थी। मैंने नवाफल पढ़ने के बाद इरादा किया और इनकी तरफ बढ़ गया। यूं ही मैं इन औरतों के पास पहुंचा तो मुझे देखकर वो दोनों ही घबरा गईं। इन्होंने एक तरफ से होकर निकलना चाहा, लेकिन मैं इनके आगे खड़ा हो गया और कहा कि आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आपको मुझे बताना होगा कि आखिर आपका मेरे बाप के साथ क्या ताल्लुक था और आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर क्यों आती रहीं। इनको इस मकसद जगह पर उम्रा अदा करते देखकर मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वो औरत गलत हो सकती है या इसकी बेटी, या गलत नीयत से वो दोनों मेरे घर में आती रही हैं। मेरा दिल अपने बाप के बारे में ऐसा कुछ भी मानने या सोचने को तैयार नहीं था। इस औरत ने गहरी सांस ली और कहा कि गुलाम फरीद यानी तुम्हारे बाप ने मुझे मना किया था कि तुम्हें मैं कभी सच बताऊं, लेकिन तुम इस मुकद्दस मकाम पर खड़े होकर अगर सच जानना ही चाहते हो तो वादा करो
کہ اپنے باپ کے بارے میں دل میں کچھ برا نہیں سوچو گے۔ وہ میرا تجسس بڑھائے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ چلو ذرا مسجد سے باہر جا کر بات کرتے ہیں۔ میں نے تجسس کے مارے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہاں پر کیسے؟ تو کہنے لگی کہ ہم دونوں ہی تمہارے باپ کی طرف سے عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر تو چونکنا بنتا تھا اور اب تو حقیقت جاننا اور بھی لازم ہو گیا تھا۔ میں انہیں لے کر باہر آ گیا اور ایک طرف پرسکون جگہ دیکھ کر ہم بیٹھ گئے اور عورت نے بتانا شروع کیا، میرا نام بشرا ہے۔ ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی۔ میری کوئی بہت بڑی خواہش نہیں تھی، مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، بس میں اپنی اتنی خواہش تھی کہ میرا شوہر عزت والا ہو۔ جب جوان ہوئی تو ابا نے اپنے جیسے ہی غریب آدمی کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میرے لیے اپنے گھر والوں کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ مجھے غربت پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر میری عزت کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ غلام فرید میرے شوہر کا دوست تھا اور میرا شوہر اکثر اس کو گھر لے آتا۔ میرا اور میری بیٹیوں کا اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ وہ میری بیٹیوں سے بھی بہت پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر رہی تھی کہ میری قسمت میں ابھی مزید امتحان باقی تھے۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے تیز رفتار ٹرالے نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ اس وقت تم 4 سال کے تھے اور میری بڑی بیٹی 10 سال کی۔ میری تینوں بیٹیاں تم سے بڑی ہیں اور ایک تم سے چھوٹی جو میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ میرے شوہر کی تعزیت کرنے تمہاری ماں اور تمہارا باپ اور ماں دونوں آئے تھے، لیکن ظاہر ہے میرے غم کا مداوع ممکن نہیں تھا۔ تمہارے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ وہ اپنے دوست کی بیٹیوں کا پورا خیال رکھے گا۔ کچھ سال تک تو وہ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ باقاعدگی سے ہمیں پہنچاتے رہے۔ میرے گھر کا نظام چلنے لگا، لیکن میرے آس پڑوس اور رشتہ داروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ خود تو ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ کیسے ہم 5 افراد کا بوجھ بانٹیں، اور اگر غلام فرید یہ کرتا تو انہیں برا لگتا اور نام نہاد غیرت یاد آ جاتی۔ کچھ سال بعد تمہاری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو لوگوں کو اور باتیں بنانے کا موقع مل گیا کہ وہ یہاں پر میری وجہ سے آتا ہے۔ وہ بیچارہ کبھی کبھار آتا، میری بیٹیوں کا حال پوچھتا، ان کے سر پر پیار دیتا اور چلا جاتا، لیکن لوگوں کو یہ منظور نہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ ہمارے گھر پر بیٹھا تھا، میری بیٹیوں سے باتیں کر رہا تھا کہ محلے والوں اور رشتہ داروں نے دروازے پر شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر اور غلام فرید پر بہت برے الزامات لگائے، میرے کردار کی دھجیاں اڑا دیں، اور یہ دیکھ کر تمہارے باپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے مجھے عزت دینے کے لیے اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیا۔ تب تو شاید تمہاری عمر 14 برس کی تھی۔ تمہارے باپ نے کہا کہ میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں تم سب کو اپنے گھر لے کر جاؤں، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس شادی کی خبر سے آگاہ نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ میرے بیٹے کو طعنے دیں گے کہ تمہارے باپ نے ادھیڑ عمر میں شادی کر لی، وہ بھی جوان بیٹیوں کی ماں سے۔ یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو میری وجہ سے باتیں سننی پڑیں، اس لیے میں شادی کو صرف اسی محلے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ میرے مقصد عزت دینا اور تمہارے بچوں کی کفالت کرنا تھا، اور وہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں ابھی اس کی مجبوری سمجھتی تھی۔ اس کا یہ احسان بھی تھا کہ اس نے میرے سر پر عزت کی چادر اوڑھ دی۔ میں کبھی کبھار تمہارے گھر جا کر صفائی وغیرہ کر دیا کرتی اور کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ آ جاتی اور ڈھیر سارے کھانے پکا کر رکھ جاتی تاکہ انہیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ میری بچیاں جوان ہو رہی تھیں اور میرے مجھ سے زیادہ ان کے رشتے کی فکر تمہارے باپ کو تھی۔ نہ ان کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس، نہ ان کے پاس پیسے تھے اور نہ میرے پاس، اور نہ ہی میرے پاس جو میں نے جمع کر رکھے تھے، اور نہ ہی میرے پاس جو ہم نے جمع کر رکھے ہوں۔ پھر جب تم نے عمرے کے لیے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے ان پیسوں سے میری بڑی بیٹی کی شادی کر دی اور اس کو باعزت طریقے سے رخصت کیا، اور تم سے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے وہ پیسے اپنے دوست کے کاروبار میں لگائے، تو انہیں دھوکہ ہو گیا۔ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ تم سے جھوٹ نہ بولیں، لیکن پھر وہ کہتے کہ میں اسے کیا بتاؤں اور اسے کیا کہہ کر پیسے مانگوں۔ وہ بھی اس عمر میں آ کر میرے اور میری بیٹیوں کے لیے کام کرتے،
اور ساری تنخواہ کا لا کر مجھے دے دیتے۔ بڑی بیٹی کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کی باری آئی تو ہم دونوں پھر سے پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ ان کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ اس بار بھی وہ عمرے کے نام پر تم سے پیسے لے لیں گے، لیکن تم نے جب اپنے دوست کو پیسے دے دیے تو تمہارے باپ نے تمہارے اس دوست سے تمہارا نام لے کر وہ پیسے لے لیے اور یہی کہا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے لے، مناسب وقت آنے پر وہ خود بھی اپنے بیٹے کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ تو اس تمہارے دوست نے عمرے کے نام پر تمہاری طرف سے دیے جانے والے پیسے تمہارے باپ کو دے دیے اور یوں پیسوں سے میری دوسری بیٹی کی بھی باعزت رخصتی ہو گئی۔ تو غلام فرید کے احسانوں کے تلو جاری تھے، لیکن وہ مجھے کہتا یہ تو میرا فرض ہے، میں انہیں بیٹی کہتا ہی نہیں بلکہ بیٹیاں سمجھتا ہوں، تو انہیں باپ بن کر ہی رخصت کروں گا۔ غلام فرید کی طبیعت دن بہ دن خراب رہنے لگی اور یہ چھوٹی بیٹی اکثر اوقات ان کی خبر گیری کرنے کے لیے گھر چلی جایا کرتی تھی اور اب تیسری بیٹی کے فرض کو جلد از جلد ختم کرنا تھا، لیکن کوئی بھی راہ سنجائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یہاں تک کہ انہوں نے اوور ٹائم بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن طبیعت خرابی کے باعث یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر جب تم نے اپنی کمیٹی کے پیسے گھر لا کر رکھے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے جاننے والے 2 لڑکوں کو گھر بھیجا اور ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا تاکہ ان پیسوں سے میری تیسری بیٹی کا گھر بسا سکیں۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میرا بیٹا اب کسی بھی صورت میرے ہاتھ پر پیسے نہیں رکھے گا۔ میں جانتی تھی کہ ان کو عمرے کرنے کی کتنی خواہش ہے اور ہر بار اپنی خواہش کو بیٹیوں کی شادی پر قربان کرتے رہے، ساری زندگی میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھتے، اپنی صحت کی پرواہ بھی نہیں کی، اور اب انہیں چھوٹی بیٹی کی طرف سے بہت فکر تھی، لیکن خدا نے اس بیٹی کے فرض سے سبق دوش کرنے کی مہلت نہیں دی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میری بڑی بیٹی کچھ عرصے پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہوئی ہے۔ جب اسے اپنے باپ کے انتقال کے بارے میں خبر پتہ چلی تو اس نے آنے کی بہت کوشش کی، لیکن طبیعت خرابی کے باعث نہ آ سکی، تو اس نے اب ہم دونوں کو یہاں پر بلا لیا کہ ہم سب مل کر غلام فرید کی جانب سے عمرہ ادا کریں اور اس کی روح کو احصال ثواب پہنچائیں۔ وہ تو اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی، لیکن میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا کہ ساری عمر اتنی خاموش ساتھ یتیم بچیوں کی کفالت کر کے انہیں باپ کا پیار دیتا رہا، اور میں انہیں سمجھ ہی نہ سکا۔ مجھے تکلیف نہ ہوئی لوگ مجھے تانے نہ دیں، اس لیے مجھ سے چھپایا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے پیسوں کے لیے پریشان نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کی مجبوری تھی۔ ہم سب نے مل کر ان کی طرف سے عمرہ ادا کیا۔ واپس آ کر میں ان ماں بیٹی کو اپنے گھر لے آیا کہ ساری عمر میرے باپ نے جو فرض ادا کیے ہیں اب میری باری ہے۔ میں نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے بلبوتے پر کی اور اس کی باقی بہنوں کو بھی بلایا اور ان سب کو ایک بھائی کا پیار دیا اور آسرا ملا، تو وہ رونے لگیں اور مجھے ایک ساتھ اتنی ساری بہنیں مل گئیں۔ میں بہت خوش تھا۔ بہن کی رخصتی کے بعد میں اماں ہمارے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ میرے بچوں کو دادی مل گئی تھی اور وہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش تھی۔ رہ گئی وہ لوگ جو میرے باپ کو باتیں کرتے تھے، تو انہیں میرے باپ کی حقیقت پتہ چلی تو میرے گھر آ کر مجھ سے معافیاں مانگ کر گئے کہ انہوں نے ایک عظیم کے انسان کے اوپر بہتان لگائے۔ زندگی میں اب سب کچھ ہے، ماں ہے، بہنیں، بیوی، بچے، آسودگی، سب کچھ، لیکن بے سکونی بھی ساتھ ہے، اور یہ بے سکونی اور بے چینی تو اب زندگی بھر کا حصہ ہے، کیونکہ باپ کی یاد ہر وقت آتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے باپ کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں۔